اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today our topic is Article 149. Article 149 says exclusion of evidence to contradict answers to question testing veracity. یعنی کہ ایویڈنس سے جو ہے ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے ایسے کوشچن جو ویراسٹی یعنی کہ ٹروتھ کی ٹیسٹنگ کے لیے کیے جائیں. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only, in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence. یعنی کہ اس کا یہ ہوا کہ جب کسی وٹنس سے جو کوشچن پوچھا جائے اور جو اس کا ریپلائی جو ہے اس انکوائری تک ہی ہو، تو اگر اس وٹنس کے کیریکٹر پر کیریکٹر کو کوئی ڈیمیج کر کے یا کیریکٹر پر سوال اٹھا کر اس کے کریڈیبلٹی میں نقصان پہنچایا جائے تو اس کے لیے کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس کے ریبرٹل میں کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ کہ اگر اس نے جو ہے فالس اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کوئی غلط بیانی کی ہے، تو آفٹر ورڈس بی چارجڈ ود گیونگ فالس ایویڈنس. تو اس میں تو اس سے کوئی سوال کوئی تردید کا یا ریکٹیفیکیشن کا یا ریبٹل کا نہیں، لیکن آفٹر ورڈ جو ہے فالس ایویڈنس کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ if a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction. اچھا، اب یہ ایگزمپشن کیا ہے؟ اوپر تو کہا ہے کہ ریبٹل میں کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسکلوڈ کر دی جائے گی، اور اگر اس نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو وہ جو ہے فالس ایویڈنس میں چارج ہوگا لیٹر آن. لیکن ادھر کیا ہے کہ اگر کوئی کرائم کیا ہے اس نے اور اس سے وہ ڈینائی کرتا ہے تو ایویڈنس میں بھی گیون آف ہز پریویس کنوکشن. تو اب اس پریویس کنوکشن کے لیے ایویڈنس دینی پڑے گی. پریویس جو کورٹ ہے اس کا کوئی ججمنٹ ہے یا کوئی اور پروف ہے کہ یہ بندہ جو ہے کنوکٹڈ پرسن ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ کنوکٹڈ پرسن ہے اور وہ اس سوال پوچھنے پر انکار کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایویڈنس دی. دوسرا ایکسیپشن کیا ہے؟ if a witness is asked any question intending to impeach his impartiality and answer it by denying the facts suggested, he may be contradicted. اب ایسا سوال جس میں اس کی جو امپارشلٹی ڈیمیج ہوتی ہو، یعنی کہ جو وٹنس سے سوال تو اس کی جو ہے یعنی کہ امپارشلٹی غیر جانبداری پر کوئی سوال اٹھتا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کے ایویڈنس دی جا سکتی ہے اس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے. If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality,
اس کی impartiality پر حلف آتا ہوں and answers it by denying the facts suggested تو he may be contradicted تو اسے کنٹراڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب اس کی کچھ السٹریشنس ہے. السٹریشن اے کیا ہے؟ اے کلیم اگینسٹ این underwriter is resisted on the ground of fraud. The claimant is asked whether in a former transaction he had not made a fraudulent claim. He denies it. Evidence is offered to show that he did make such a claim. The evidence is inadmissible. اب یہ اگر ایکسکلوڈ کرنی ہے مانا ان ایڈمیسیبل ہے تو یہ کیا کہ یہ مطلب کوئی انشورنس میں کوئی ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے کہ فریب پر ہے یعنی فراڈ ہے. تو ایک کلیم اگینسٹ این انڈر رائٹر یعنی کہ جس نے وہ انشورنس is resisted on the ground of fraud were resisted. So the claimant is asked whether in a former transaction he had not made a fraudulent claim. He denies it. جب اسے پلینٹیف سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے فراڈ کیا تھا یا نہیں تو اگر اس نے اس سے انکار کیا. اب انکار کیا تو ڈینائل کی صورت میں شہادت یعنی پیش کی گئی کوئی گواہ یا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس یا کوئی اور چیز تو یہ ایویڈنس جو ہے ایڈمیسیبل نہیں ہے. ایویڈنس از ان ایڈمیسیبل کیونکہ جو ایکسکلوژن آف ایویڈنس 149 جو کہتا ہے تو یہ ایکسکلوڈ. بی کیا ہے؟ بی لسٹیشن کیا ہے؟ A witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty. He denies it. Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty. The evidence is not admissible. یہ ایویڈنس بھی ایڈمیسیبل نہیں کیونکہ جب اسے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنی سروس سے جو ہے ڈس آنیسٹی پر آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا. The witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty. He denies it. اب وہ جب اسے یہ سوال کیا گیا کہ بددیانتی پر ڈس آنیسٹی ہے آپ کو جو ہے ٹرمینیٹ کیا اور اگر وہ ڈینائز اٹ وہ انکار کرتا ہے تو اب کیا ایویڈنس از آفر ٹو شو دیٹ ہی واز ڈسمسڈ فار ڈس آنیسٹی. دی ایویڈنس از ناٹ ایڈمیسیبل. تو اب ایسے میں اگر کوئی ایویڈنس پیش کی جاتی ہے اس کی ڈس آنیسٹی پر تو یہ ایویڈنس بھی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ایسی ایویڈنس کو اس آرٹیکل میں ایکسکلوڈ کر دیا گیا. صرف ایکسیپشن جو دو ہے وہ پرمیسیبل ہے. اوپر جو 149 میں کرنے پڑا ہے 1 and 2 یہ ایکسیپشن. اچھا اب سی ہے اے affirms that on a certain day he saw B at Lahore. A is asked whether he himself was not on that day at Faisalabad. He denies it. Evidence is offered to show that A was on that day at Faisalabad. The evidence is admissible, not a contradicting A on a fact which affects his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day
in question in Lahore. So in each of these cases, the witness might, if his denial was false, be charged with giving false evidence. ٹھیک، اب یہاں بھی وہی بات آئی کہ وہ چارج ہوگا فالس ایویڈنس سے، کہ اے نے جب یہ بات کہی کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے جو ہے کسی پرٹیکولر ڈے اینڈ ٹائم پر اس نے جو ہے بی کو لاہور میں دیکھا تھا، تو الف سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے بھائی سروج جو ہے فیصلہ آباد میں تھے یا نہیں. تو اب وہ اگر انکار کرتا ہے، ڈینائل آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایویڈنس دی گئی کہ اے جو ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم پر فیصلہ آباد میں، تو یہ ایویڈنس جو ہے ایکسیپٹیبل ہے. کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ کیونکہ اے نے جب اس کی تردید کی تھی تو اس پر اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ مطلب اس صورت میں اس کو جو ہے کلیئر کرنا ضروری تھا کہ بی جو ہے اس پرٹیکولر ڈے کو لاہور میں تھا. تو اب جو یہ صورتیں ہیں ان ایچ آف دیز کیسز، تو ان صورتوں میں اب کیا ہے کہ جو گواہ ہے اگر denial was false, be charged with giving false evidence. اب اگر یہ ڈینائل ہے وہ اگر فالس ہے تو یہ چارج ہوگا فالس ایویڈنس کا. ٹھیک ہے، تو یہ اب بی ہے، A is asked whether his family has not had a blood feud with family of B against whom he gives evidence. He denies it. He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality. اب ادھر کا کوشچن پوچھا گیا تھا کہ ان کی کوئی جو ہے فیملی ریلیشن شپ جو ہے وہ کوئی اولڈ جو ہے کوئی دشمنی پر ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جانچنے کے لیے کہ وٹنس کی کوئی اینیمیٹی ہے یا انٹرسٹڈ وٹنس ہے. تو اب اس کے نے ڈینائی کر دی ہے، اب ڈینائی کر دیا تو ڈینائل آنے کے بعد جو ہے اب اس کو جو ہے may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality. تو اب جب ڈینائل آیا تو پھر جو ہے یہ may be contradict، تو یہ کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے on the ground that the question tends to impeach his impartiality. کوشچن جو کیا گیا ہے وہ اس کی امپارشلٹی کو امپیچ کر رہا ہے، غیر جانبداری جو ہے اس کے افیکٹ ہو رہی ہے. تو اب یہ آرٹیکل 49 جو ہے اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اب اس کا نٹ شیل صرف یہی ہے کہ اس میں یہ سوال جواب سے کیوں روکا گیا ہے، کیوں پریونٹ کیا گیا ہے، کہ صرف اس لیے کہ اننیسیسریلی کوشچن نہیں ہو اور مطلب اننیسیسریلی لٹیگیشن جو ہے یہ بھی لینگدی نہ ہو
یا اب ہر چیز کا اگر ریبٹل میں کوئی ڈاکومنٹ کوئی ایویڈنس کوئی یہ وہ صرف جو ہے وہ ایکسیپشن ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر وہ فالس ایویڈنس دیتا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ فردر پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب صرف کیا ہے کہ مطلب اس کو جو ہے اننیسیسریلی ڈیلے سے بھی اور گواہ کو جو ہے اننیسیسریلی کوشچن سے بھی جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو ایویڈنس جو ہے وہ جو کنٹراڈکشن کے لیے ہے، لیکن وہ اسی حد تک ایڈمیسیبل ہے جو دو اوپر، یعنی کہ نمبر 1 previous conviction when denied can be proved, and number 2 any fact tending to impeach his impartiality۔ تو اب تو ود ریگارڈ ٹو کنوکشن، ایک ود ریگارڈ ٹو امپارشلٹی، اس دو پر تو وہ جو ہے ایویڈنس لا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور اس نے اگر فالس ایویڈنس دی ہے تو اس پر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو۔ ٹھیک ہے۔